ایک چھوٹا سا چوہا جس نے تمام آبادی، بڑے بڑے مکان، ہرے بھرے لہلہاتے درخت، اچھے اچھے باغات اور اس سے بڑھ کر پوری آبادی اور اس کے رہنے والوں کو اللہ کے حکم سے تباہ و برباد کر ڈالا۔ چونکہ قوم سبا کی بستی پہاڑوں کے دامن میں واقع تھی، ملکہ بلقیس نے وہاں 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا عز و جل کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا سوراخ بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور اچانک زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے اس کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ پورا معاملہ یہ ہے، سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر نہ مکھی، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو، موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں بہت پھل آتے تھے۔ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لے کر گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا پورا ٹوکرا بھر جاتا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون، آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا، ایک کا نام صادق، دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکسوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکس آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات، مال، مکانات سب ڈوب کر فنا ہو گئے، پوری بستی ریت کے پہاڑوں میں دفن ہو گئی۔ اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کی باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگائے۔ یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا، یا کسی سرزمین کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے تھے اور 4 شام میں چلے گئے تھے۔ یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔ اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر معارب کے درمیان کثیر باغات تھے، ان کے باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثرت تھی۔ ان لوگوں سے انبیاء کرام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب عز و جل کا رزق کھاؤ، اس نعمت پر اس کی اطاعت و عبادت بجا لاؤ۔ تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے جس میں لطیف آب و ہوا ہے، کھٹمل، سانپ، بچھو وغیرہ نہیں ہیں، پورا ماحول پاکیزہ والا ماحول ہے۔ سبا والوں نے اس نعمت کی شکر گزاری سے منہ پھیرا، انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے جنہوں نے ان کو حق کی دعوتیں دی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ عز و جل نے ان پر عذاب کیا۔ ان کی نافرمانی کے سبب
اللہ نے ان پر عذاب سیلاب بھیجا جس سے ان کے باغ اور اموال سب ڈوب گئے، ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے، وہ اس طرح تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثال بن گئی۔ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب ہوئی۔ ہم بھی آئے دن سمندری طوفان، سیلاب سے ہونے والی عبرت ناک تباہی کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی ہم اپنی عملی حالت سدھارنے کے بجائے اپنی سابقہ نافرمانی والی روش ہی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کی بدعمالیوں اور خدا عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں، گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خدا بند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سچ ہے نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرے کی عذاب الہی قریب اس پر نازل ہو جائے گا۔ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے، اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران بن جاتی ہیں۔